اٹھاؤ پرانی تاریخ، کیسر و کسرا ایران، مثال دیکھو مدینہ کی چھوٹی سی جماعت جس کی پیشن گوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ عنقریب ان پر حکمران ہمارے مسلمان ہوں گے۔ وہ وقت یاد کرو جب مدینہ کی جماعت حضرت عمر کے دور کے اندر مدینہ میں کیا چھوٹی سی تعداد تھی مدینے والوں کی، ادھر کیسر اور کسرا، اور آپ ان کو دیکھیں ایران، یہ بہت بڑی طاقت تھی، یہ بہت بڑے دجال تھے اور سپر پاور کہلاتے تھے۔ آج جس طرح امریکہ سپر پاور کہلاتا ہے، آپ دیکھو اپنے سلف صالحین کو، دیکھو حضرت عمر نے کوئی پرواہ نہیں کی، ان کی قوت، ان کی طاقت اور ان کی اجتماعیت نے حضرت عمر کو، مومن والوں کو مرعوب نہیں کیا، اس لیے کہ ان کا پکا، ان کا ایمان اور ان کا جذبہ، ان کا توکل اللہ کے اوپر پکا تھا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اے مجاہدو اللہ پر توکل کرو، اللہ پر توکل کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس توکل کے بنا پر حضرت عمر نے مدینہ سے چھوٹی سی جماعت نکالی، ادھر کفار کی، ان یہودی عیسائیوں کی جماعت کی تعداد لاکھوں میں، ادھر مسلمانوں کی تعداد چند ہزاروں میں، کوئی پرواہ نہیں کی۔ اس اسلامی لشکر نے جب کیسر اور کسرا کا جب رخ کیا، ان کے اوپر حملہ کیا اور کافی مہینے لگ گئے، ٹائم لگ گیا اور جانیں گئیں اور جہاد اور شہادت کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر وہ وقت آ گیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ یہ کیسر اور کسرا ان کی تمام خزانوں کا مالک یہ مسلمان ایماندار بنیں گے انشاءاللہ۔ وہ وقت آ گیا جب حضرت عمر نے اسلامی لشکر کو جب وہاں پر بھیج دیا تو کیسر اور کسرا کو تہس نہس کر دیا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسا ایمان پیدا کرو، ایسا جذبہ پیدا کرو۔ آج ان مسلمانوں، غریبوں، بے کسوں پر ظلم کیا جاتا ہے فلسطین کے اندر۔ اٹھاؤ کشمیر کا معاملہ، کشمیر میں دیکھو مسلمانوں کے ساتھ ظلم کیا جاتا ہے، اور پھر اٹھاؤ برما، اور اب یہ فلسطین اتنے سالوں سے یہ ظلم و ستم برداشت کرتی رہی ہے اور آج تک کرتی رہی ہے۔ آخر یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اے مسلمانوں، کب تک تم اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لے کے بیٹھو گے؟ اے مسلمان حکمرانوں، کب تک تم ان کی لاشوں کو اٹھاتے ہوئے دیکھتے رہو گے؟ اے مسلمانوں، کب تک ان کی چیخوں کی آواز تم سنتے رہو گے؟ اے حکمرانوں، اے مسلمانوں، کب تک ان کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کی لاشوں کو دیکھتے رہو گے؟ اگر تم نے ہاتھ سے ہاتھ دے کے رکھا، جو معاملہ آج فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے اور کشمیر کے ساتھ ہو رہا ہے اور برما کے ساتھ ہو رہا ہے، کل یہ حشر یہ یہود و نصارہ اور یہ مشرکین تمہارا بھی یہی حشر کریں گے۔ اب بھی یہ وقت ہے کہ تمام مسلمانوں ممالک اتحاد کر لو اور اپنی قوم پرستیوں اور اپنی مذہب پرستیوں اور اپنی زبان پرستیوں سب کی قربانی دے کر ایک جان بن جاؤ اور ایک قوت بن جاؤ۔ اور اس طرح آپ دیکھیں چند سال گزرے اور 7ویں ہجری میں آپ دیکھو جب مشرکین ہندوستان میں بہت سارے ممالک میں دھن دھنا کر گھوم رہے تھے اور مسلمانوں کو ذلت والی زندگی گزارنے پر جنہوں نے مجبور کیا تھا، آپ دکھاؤ بنو امیہ کے اولاد میں سے محمد بن قاسم مرد مجاہد، انہوں نے تلوار اٹھائی اور یہ اپنا لشکر لے کر اپنے مدینہ سے نکلا، عرب سے نکلا، اور انہوں نے پوری دنیا کے اندر وہ مشرکین جو اپنے مونچھوں کو تاؤ دے کے گھوم رہے تھے، جن کو اپنی قوت پر ناز تھا اور جن کو اپنے سرکشی ان کی غذا بن چکی تھی، پھر جب محمد بن قاسم آئے، اللہ کی قسم یہ محمد بن قاسم نے
جب اللہ کے شہروں کو جب لے کر یہ سندھ کی سرزمین پر پہنچا تو آپ دیکھیں یہ مونچھوں کو تاؤ دینے والے مشرکین تہس نہس ہو گیا۔ آج پورا پاکستان اور یہاں تک کہ ہندوستان کے اندر ہمارے مسلمانوں کا بول بالا ہو چکا ہے۔ دیکھو اس کے بعد صلاح الدین ایوبی کا دور دیکھو، جب یہ عیسائی پادری دشمنان اسلام جب مسلمانوں کو جب انہوں نے مسلمانوں پر یلغار کر کے مسلمانوں کی عزت اور مسلمانوں کی آبرو کو تہس نہس کر دیا تھا، اٹھاؤ کوئی ان کا دفاع کرنے والا نہیں تھا، کوئی ان کا مقابلہ کرنے والا نہیں تھا۔ پھر آپ دیکھیں صلاح الدین یوسف اس مرد مجاہد اور اللہ کا شیر، اور جب اپنے فوج کو لے کر لاکھوں کے تعداد میں عیسائیوں کے سامنے، اس اللہ کے دشمنوں کے سامنے جب یلغار کر کے ان کے صفوں میں گھس گئے کہ پورے صفوں کو، پوری جماعت کو، پورے عیسائیوں کو تہس نہس کر دیا ہے۔ آج تک یہ فلسطین قسطنطنیہ دیکھیں، قسطنطنیہ آج تک یہ مسلمانوں کے ہینڈ اوور ہے، آج تک مسلمانوں کے ہینڈ اوور ہے۔ یہ عیسائی اس دور سے لے کر آج تک کوشش کرتے رہے، آج تک اس کوشش میں لگے ہیں کہ اس قسطنطنیہ پر یہ قابض ہو جائے، یہ قبضہ کر لے، مگر الحمدللہ یہ اللہ کے شیر، یہ مرد مجاہد، یہ مجاہدین کی جماعت ایسے ان کے سامنے کھڑی ہے جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہے۔ آج تک ان کا یہ آرزو، آج تک ان کی یہ خواہش خاک میں مل چکا ہے۔ وہی قسطنطنیہ آج تک مسلمانوں کے ہینڈ اوور ہے۔ اسی طرح میرے عزیز بھائیوں اور بزرگوں، یہ فلسطین کی مجاہدے، یہ فلسطین کی مرد، بوڑھے اور یہ ان کی بچے، ان کی عورتیں یہ مظلومانہ انداز پر تمہیں بلا رہی ہیں کہ کہاں ہیں وہ ہمارے بھائی، کہاں گئے وہ ہمارے مسلمان بھائی، آئیں یہ اب ہمارا یہ وقت آ چکا ہے کہ ہماری مدد کی جائے اور ہمارے ساتھ ہیلپ کی جائے، مدد کی جائے۔ میرے بھائیوں، اب اگر مدد نہیں کرو گے تو آخر کب مدد کرو گے؟ وہ وقت آخر کب آنے والی ہے کہ آج تک ان کو اسی طرح ذلت والی زندگی گزارنے پر ہم ان کو مجبور کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ کیا ہو گیا تم کو، کیا ہو گیا تمہیں، جب تمہیں جہاد کے لیے، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جب تمہیں بلایا جاتا ہے، تمہیں دعوت دی جاتی ہے تو تم زمین پر چمٹ جاتے ہو اور زمین کو نہیں چھوڑتے، چمٹ جاتے ہو۔ اور کیا ہو گیا تمہیں؟ وہ عورتیں اور وہ بچے اور بوڑھے تمہیں بلا رہی ہیں اپنے مدد کے لیے۔ اے میرے بھائیوں، عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ فلسطین آپ کی مدد کی طلبگار ہے۔ یہ فلسطین کی امیدیں اور یہ فلسطینیوں کی امیدیں، ان کی آرزوؤں ہم مسلمانوں کی طرف دیکھ رہی ہیں، ہمارے راستوں کو تاڑ رہی ہے اور ہماری مددوں کو دیکھ رہی ہے، ہمارے انتظار کو وہ منتظر ہے کہ آخر وہ مسلمان کب آتے ہیں ہمارے لیے۔ اے میرے بھائیوں، یاد رکھنا، آج ہم نے اگر ان مجاہدین، ان فلسطینی مسکین اور ان مظلوموں کی مدد نہیں کی تو اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھنا، اگر تم نے غریبوں کی، مظلوم کی مدد نہ کی، یعذب عذابا علیما، اللہ تعالیٰ تمہیں دردناک عذاب میں مبتلا کرے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور بزرگوں، اب ہمارے حکمرانوں کا، ہمارے مسلمان حکمرانوں کا یہ حق ہے کہ سارے متحد ہو کر، سارے مل کر جہاد فی سبیل اللہ کا اعلان کر دے، تاکہ ان یہودیوں کی یہ سرکشیاں اور ان کی یہ غلاظتیں ہمیشہ کے لیے نیست نابود ہو جائے، اور عرب ممالک، عجم ممالک، تمام مسلمان ممالک کے بادشاہ اور ان کے جتنے بھی عہدے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اکٹھے ہو جائیں، چاہے عربی ہو یا عجمی ہو، سارے متحد ہو کر، ایک جماعت ہو کر اس دین والوں کی، ان مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔